بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک سنسان علاقے میں ایک پرانا ریلوے اسٹیشن موجود تھا جسے لوگ ویران پور اسٹیشن کے نام سے جانتے تھے۔ دن کے وقت تو وہاں کبھی کبھار لوگ نظر آ جاتے، مگر رات ہوتے ہی پورا علاقہ خوف کی چادر اوڑھ لیتا۔ خاص طور پر رات کے ٹھیک 3 بجے وہاں رکنے والی ٹرین کو لوگ موت کی ٹرین کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ جو شخص اس وقت ٹرین سے نیچے اترتا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ لوگوں کے مطابق اس اسٹیشن پر 2 خوفناک چڑیلیں بھٹکتی تھی۔ ایک چائے بیچنے والی عورت کی شکل میں آتی اور دوسری پھٹے پرانے کپڑوں میں کچرا اٹھانے والی بری عورت کے روپ میں، مگر حقیقت میں وہ انسان نہیں تھی، وہ تھی 2 بہنوں کی بے چین روحیں۔ ان کا نام تھا زینب اور حلیمہ۔ ایک سرد رات کراچی سے لاہور جانے والی پرانی ٹرین ویران پور اسٹیشن پر رکی۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی، پورا پلیٹ فارم دھند میں ڈوبا ہوا تھا۔ ٹرین کے اندر بیٹھے مسافر خوف زدہ نظروں میں کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک بڑا شخص آہستہ آواز میں بولا، خبردار، کوئی بھی کھڑکی نہ کھولے اور نہ ہی باہر نکلے۔ اگر جان پیاری ہے تو خاموش بیٹھے رہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ٹرین میں بیٹھا ایک نوجوان حمزہ ہنس کر بولا، بابا جی، آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ سب وہم ہے۔ بوڑھے نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا، یہ وہم نہیں، یہ موت ہے۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی، گرم چائے، گرم چائے، گرم چائے لے لو۔ سب کی نظریں کھڑکی کی طرف گئی۔ دھند میں ایک عورت نظر آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کٹلی تھی، چہرہ آدھا ڈھکا ہوا تھا۔ حمزہ کے ساتھ بیٹھا اس کا دوست فہد بولا، یار، مجھے بہت پیاس لگی ہے، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ بوڑھا شخص فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، نہیں، باہر مت جانا۔ لیکن فہد نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ جیسے ہی وہ عورت کے قریب پہنچا، ہوا اچانک بہت ٹھنڈی ہو گئی، پورا اسٹیشن خاموش ہو گیا۔ فہد نے کہا، ایک کپ چائے دینا۔ عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا، فہد کے ہاتھوں سے کپ گر گیا۔ اس عورت کا چہرہ انسان کا نہیں تھا، اس کی آنکھیں پوری سفید تھی، لمبے کالے دانت باہر نکلے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر جلے ہوئے گوشت کے نشان تھے۔ فہد خوف سے پیچھے ہٹا، مگر اچانک ایک دوسری عورت کچرے کے ڈھیر کے پچھلے حصے سے نکلی۔ اس کے بال زمین پر گھسٹ رہے تھے، وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اچانک دونوں نے فہد کو پکڑ لیا۔ ٹرین کے اندر بیٹھے لوگ چیخیں سنتے رہے، مگر کسی میں باہر جانے کی ہمت نہ ہو۔ چند لمحے بعد خاموشی چھا گئی۔ فہد کی خون میں لت پت لاش پٹریوں کے قریب پڑی تھی۔ اگلی صبح پورے علاقے میں خوف پھیل گیا۔ لوگ کہتے تھے یہ دونوں چڑیلیں ہر اس شخص کو مار دیتی ہیں جو رات 3 بجے اسٹیشن پر اترتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اصل میں کون تھی۔ کئی مہینے پہلے زینب اور حلیمہ 2 معصوم بہنیں تھیں۔ ان کے والد ایک حادثے میں انتقال کر چکے تھے۔ دنیا میں ان کا صرف ایک رشتہ دار باقی تھا، ان کا چاچا حاجی نثار۔ دونوں بہنیں اپنے گاؤں سے شہر جا رہی تھی تاکہ اپنے چاچا کے پاس رہ سکے۔ رات کے وقت ان کی ٹرین ویران پور اسٹیشن پر رکی۔ زینب نے کہا، حلیمہ، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ تبھی ایک چائے والا ان کے پاس آیا، بیٹی، ادھر آ جاؤ، پانی بھی ہے اور چائے بھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑا خاکروب بھی تھا۔ وہ دونوں بہنیں معصوم تھی۔ وہ ان کے ساتھ اسٹیشن کے پیچھے چل گئی، مگر وہاں پہنچتے ہی حقیقت بدل گئی۔ وہ دونوں آدمی درندے تھے۔ انہوں نے بہنوں کو بے دردی سے قتل کر دیا، کیونکہ ان کے چاچا حاجی نثار نے زمین کی لالچ میں انہیں مروانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ مرتے وقت زینب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، ہمیں انصاف دے، اور پھر دونوں کی روحیں اس اسٹیشن پر بندھ گئی۔ اس واقعے کے بعد رات 3 بجے عجیب آوازیں سنائی دینے لگی۔ کبھی چائے بیچنے والی عورت نظر آتی، کبھی کچرا اٹھانے والی بوڑھی۔ لوگ ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ آخر کار ایک نیک دل بڑا شخص عبد الرحمن اس عذاب کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ایک بزرگ عالم پیر سلیمان قادری کے پاس جاتا ہے۔ پیر صاحب قرآن پڑھتے ہوئے بولے، یہ عام روحیں نہیں، ان پر ظلم ہوا ہے۔ انہوں نے چلا کیا، دعا مانگی اور حقیقت جان لی۔ ان کے قتل کا ذمہ دار ان کا اپنا چچا ہے۔ اسی رات پیر سلیمان عبد الرحمن اور حاجی نثار کو لے کر ویران پور اسٹیشن پر پہنچے۔ رات کے ٹھیک 3 بجے تیز ہوا چلنے لگی، دھند پورے پلیٹ فارم پر پھیل گئی۔ اچانک 2 بہنیں کی روحیں ظاہر ہوئی۔ ان کی خوفناک چیخوں سے زمین کانپنے لگی۔ حاجی نثار خوف سے رونے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے لالچ میں آ کر تمہیں مروایا۔ زینب کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگے، چچا، ہم آپ پر بھروسہ کرتے تھے۔ حلیمہ روتے ہوئے بولی، ہمیں صرف اپنا گھر چاہیے تھا۔ پھر سلیمان نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ پوری فضا اللہ کے کلام سے گونج اٹھی۔ دونوں روئے آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگی۔ زینب نے کہا، اب ہمیں انصاف مل گیا ہے۔ حلیمہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم آزاد ہونا چاہتی ہیں۔ پیر صاحب نے زمزم ملا پانی ان کی طرف چھڑکا
اور دعا پڑھی۔ اچانک ایک تیز روشنی ظاہر ہوئی، دونوں بہنوں کی روحیں دھیرے دھیرے دھند میں تبدیل ہو گئی اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ تو اس رات کے بعد ویران پور اسٹیشن پر کبھی کوئی چڑیل نظر نہیں آئی، مگر آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر آپ رات 3 بجے اس سنسان اسٹیشن پر گزریں تو ہوا میں 2 بہنوں کی مدہم آواز ضرور سنائی دیتی ہے جو کہتی ہیں ظلم کبھی چھپ نہیں